السلام علیکم ناظرین اکرام، اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی جو تھی وہ ایک فرد جرم کے حوالے سے پیشی تھی، جو کہ کرمنل کیس تھا جس کا نمبر 150/2022 تھا، اور اس کا ٹائٹل اسٹیٹ ورسز عمران احمد خان نیازی تھا۔ ناظرین اکرام، اس میں جو جناب سابق وزیر اعظم صاحب نے اپنی ایک پبلک گیدرنگ میں ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ آپ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، اس حوالے سے سوموٹو ایکشن ہوا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی جناب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پر شروع کی۔ اس میں انہوں نے پہلا جواب جمع کروایا، پھر دوسرا کروایا، کورٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا جی 22 سپٹمبر کو فرد جرم لگائی جائے گی۔ تو آج جب یہ ڈیٹ تھی تو اس حوالے سے جو عمران احمد خان نیازی سابق وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے سبمٹ کروایا گیا بیان، اس میں انہوں نے اپالوجائی کیا، بلکہ یہ کہا کہ وہ خاتون جج کے گھر جا کر اس سے معذرت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت زبردست جیسچر انہوں نے دیا۔ He submitted that his 26 years struggle was for the rule of law, respect and independence of judiciary, and no political leader other than him spoke of rule of law in every public gathering. سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کی 26 سالہ جو جدوجہد ہے وہ سب کے سامنے ہے، میرے علاوہ کبھی کسی لیڈر نے رول آف لا، قانون کی حاکمیت کی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ محسوس کرتے ہیں that during the proceedings that he may have crossed a red line، کہ انہوں نے ریڈ لائن کراس کر دی تھی۔ He stated that he never intended to threaten the honorable judge of the district court and that his intention behind his statement was to refer to legal action۔ کہا جی میں نے تو اس کے حوالے سے لیگل ایکشن کے حوالے سے میری انٹینشن تھی، تھریٹ کرنا نہیں تھا۔ But he wanted to assure the honorable judges of this court that he was willing to clarify before the honorable judge of the district court that neither he nor his party sought any action۔ کہ جناب نہ میں نہ میری پارٹی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی بھی ایکشن ان کے خلاف لے گی۔ یہ ان کا بیان تھا جو انہوں نے ہائی کورٹ میں جمع کرایا۔ And that he would willingly apologize to the honorable judge if she felt that the respondent had crossed a line. He wanted to assure this court that he would never do anything in future that would hurt the dignity of the court and the judiciary and especially the lower judiciary۔ کہ جناب میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا جس سے لوئر جوڈیشری خاص طور پر ہرٹ ہو۔ He lastly submitted that he was willing to take any further step that this court deemed necessary to satisfy this court that he had never intended to interfere with the process of the court or impugn the dignity or the independence of the judiciary۔ یہ بیان تھا جنہوں نے دیا۔ اب جو کیس سن رہے تھے وہ چیف جسٹس صاحب سن رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور ساتھ ان کے مزید جو جج تھے محسن اختر کیانی صاحب اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، طارق محمود جہانگیری صاحب اور بابر ستار صاحب یہ سن رہے تھے۔ تو انہوں نے جناب جو لکھا اس پہ کہا کہ we are prima facie satisfied with the apology rendered by the respondent. Let him file an affidavit for consideration of this court before the next date fixed۔
انہوں نے کہا جناب اگلی تاریخ جو انہوں نے فکس کیا 3/10/2022 اس میں ایک یہ ایفیڈیوٹ جو ہے جمع کروائیں معافی نامے کا عمران صاحب جو ہیں. لیٹ دا میٹر بی ایڈجرن ٹو 3/10/2022 فار فریمنگ آف چارج اگینسٹ دی ریسپونڈنٹ. دا پروسیڈنگ ول بی ٹیکن اپ ایٹ 2:30 PM آن دا ڈیٹ فکسڈ. انہوں نے کہا اب یہ فریمنگ آف چارج کے حوالے سے ابھی فرد جرم کی پروسیڈنگ تو ابھی جاری ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے یہ جمع کروا دیا، لیکن ابھی وہ پروسیڈنگ چل رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب وہ وکالت نام اپنا وہ بیان جمع کروا دیں گے معافی نامہ بیان الفی، تو ڈیفینیٹلی کورٹ اس حوالے سے لینیٹ رویہ اختیار کرے گی. تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنا بیان دیا اس وقت جس طرح غصے میں کہا، اس کی وجہ سے عدالتیں جو ہیں وہ انہوں نے پھر ایکشن لیا. تو دوستو یہ منوان جو عدالت کا آج فیصلہ تھا اور عدالت میں جو بیان سابق وزیر اعظم صاحب نے دیا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اللہ پاک ہم سب کا ہمیں ناصر و اجازت دیجیے. اللہ حافظ.